والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور بہت سارے دجالی فتنوں کو میں ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں۔ اس میں شیعہ مذہب میں تو ٹاپ سر فہرست جو ہے وہ حسن اللہ یاری ہے، جس کی میں ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں اور اس کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ اسی کی بکس سے میں ایکسپوز کر چکا ہوں اس کو۔ اور لاسٹ ویڈیو میں تو میں نے ایک سوال بھی اس پہ ڈالا ہے، باقاعدہ میں نے تمام جتنے شیعہ عالم ہیں، جتنے شیعہ علماء ہیں، تمام سے یہ سوال پوچھا ہے، تو دیکھیں اب اس کا کیا جواب آتا ہے۔ لیکن آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں پہلے بھی میں ان کی 4 ویڈیوز بنا چکا ہوں، 5 ویڈیوز بنا چکا ہوں اور ان کو ایکسپوز کر چکا ہوں، اور وہ ہے مولانا طارق جمیل۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل بھی اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا یعنی کہ جھوٹا شخص ہے، اور اللہ عز و جل پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا جھوٹ باندھتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو کافی ساری ویڈیوز میں اس کی بھی ایکسپوز کر چکا ہوں۔ تو آج ایک ویڈیو اور میری اس کی نظر سے گزری ہے، آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں یہ انسان، اس انسان کا میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ مجمع کو دیکھتا ہے تو یہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے، کبھی گانے گانے لگ جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، طرح طرح کے کارٹونوں والی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پہلے ذرا اس کی ایک یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پس منظر۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اچھا، جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی نظر میں بڑا ہو، رشتے میں، مرتبے میں، منصب میں، تو آپ کمرے میں بیٹھ کے انتظار نہیں فرماتے ہیں، آپ جلدی سے دوڑتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، اور باہر جا کر آپ ان کا استقبال کرتے ہیں، پھر ان کو آپ لے کر آتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں اور اگلا سلسلہ چلتا ہے۔ تو میرے رب نے الف اور با میں یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، اپنے نبی کی قدر کرو۔ میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسرا بعبدہ، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، تعبیر ہے صرف عزت کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ میں خود اپنے حبیب کو لینے آیا تھا۔ اس لیے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوئے، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا، جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے، جبریل اپنی رفتار سے گئے، میرے نبی اپنی رفتار سے گئے۔ جبریل تو خالی ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں، آجا میرے ساتھ آ، چل پہلا آسمان، دروازے کھولو، آگے آدم کھڑے ہوئے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، مرحبا۔ اب جیسا کہ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھ لی اور ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور ویڈیو میں یہ معراج کے واقعے کی بات بتا رہا ہے کہ جس طرح یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کس طرح یعنی کہ اوپر گئے، اور مطلب مین کے جیسے ہی وہ اوپر پہنچے اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی بھئی آگے تو میں نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد اللہ عز و جل پہ یہ اتنا بڑا بہتان باندھ رہا ہے کہ اللہ عز و جل جو ہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نیچے آ رہا ہوں۔ تو اللہ عز و جل خود زمین پر آ گئے۔ اب دیکھا جائے تو اس کی ہی اپنی بات میں تضاد ہے، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے وہ اوپر جا رہے ہیں بغیر کسی سہارے کے، ٹھیک ہے، جبریل اپنی سپیڈ میں جا رہا ہے، یہ ان کے پروں بیٹھ کے جا رہی ہے، خود جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ آ رہا ہے لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی اپنی بات ہی اس کی بات کا ساتھ نہیں دے رہی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے مجمع دیکھا اور پاگل ہو گئے آپ، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے آپ نے کیا بولنا ہے۔ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ اللہ عز و جل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہے ہیں، اللہ عز و جل جو ہم نیچے آ رہے ہیں ان کو لینے کے لیے کہ بھی آ جاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں، پہلا دروازہ کھلتا ہے۔ مطلب یار انتہا ہے، مطلب آپ کو کہاں سے یہ واقعات مل جاتے ہیں، کہاں سے آپ کو یہ احادیث اس طرح کی مل جاتی ہیں؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ اپنی طرف سے ہی سب کچھ بنا لیتے ہیں۔ مجھے تو اب تک نہیں سیاست میں کہیں یہ حدیث ملی، یہ اس طرح کی چیز ملی کہ جو میں نے سنی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود لینے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے درخت سے اوپر گئے ہی نہیں ہے جہاں تجلی ایک پڑ رہی ہے، یعنی کہ اس کو آنکھیں برداشت نہیں کر سک رہی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
نعوذ باللہ معاذ اللہ نیچے آئیں اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیں گے. یار استغفر اللہ معاذ اللہ. ویسے مولانا طارق جمیل جتنا اس کی آڈینس ہے اور جتنی اس کی یعنی کہ مطلب ان کے لوگ اس کو سنتے ہیں، میں تو سننے والوں پہ حیران ہوں کہ ان کی عقل پہ ماتم کرتا ہوں کہ ان کو نہیں نظر آتا کہ انسان کیا کیا بکواسات کرتا ہے. اس نے کیا کیا نہیں، مطلب میں نے کتنی ویڈیوز اس کی ایکسپوز کر چکا ہوں. آپ دیکھیں کہ انتہا ہے اس انسان پہ کہ اس انسان نے چلو انسان ہوتا ہے نا کہ جی جوش خطابت میں منہ سے نکل گیا تو بعد میں اللہ سے معافی مانگ لی، اس کی تردید کر دی، لیکن یہ اپنی کسی بات کی اس نے آج تک تردید نہیں کی. اس نے اپنی ہر بات کو کہا، اس نے اپنی ہر بات کو کہنے کے بعد اس کو دوبارہ رپیٹ بھی نہیں کیا کہ ہاں جی نہیں میرے سے غلطی ہوگی، میرے منہ سے نکل گیا. نہ کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. بس جو آیا منہ میں بول دیا. کوئی لینا دینا نہیں اس کا دین سے، کوئی لینا دینا نہیں اس کا کسی اور چیز سے. ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے جو واقعہ آیا نعوذ باللہ. کبھی بتایا کہ جی اللہ گانا سنوائے گا، پیغمبروں سے سنوائے گا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گانا سنائیں گے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پتہ نہیں کیا کچھ یار یہ انسان بولتا رہتا ہے اور آپ لوگ چپ کر کے سنتے رہتے ہیں. خدا را ان فرقوں سے باہر نکلے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا سورہ روم کی آیت میں، من الناس فرقوا، جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعان اور ہو گئے گروہ گروہ، کلو حزب ہر گروہ بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، اس سبب کے جو ان کے پاس ہے، فارغون اس پہ خوش ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہی مسئلہ ہے فرقوں کا، گروہوں کا، کہ جب آپ فرقوں میں ہوتے ہیں، گروہ میں ہوتے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ کو اس طرح کے نمونے اور اس طرح کے جو لوگ ہوں گے آپ کو ڈی ٹریک کریں گے اور آپ کو اصل دین سے دور کریں گے. تو لوگ ان کو سنتے ہیں. اور بھائی سننے، میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ دیکھیں ہم سنے سنائے دین، ہم شخصیت پرستی کا دین ہمارا ہے ہی نہیں. ہم مولانا طارق جمیل کی تقلید کیوں کریں؟ تقلید کریں گے تو پھر یہی نتیجے نکلیں گے. اس طرح کے واقعے سنیں گے اور آپ آگے اس طرح کے واقعے لوگوں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، جو من گھڑت ہے نعوذ باللہ. اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے یہ بندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر یہ جھوٹ باندھا کہ میں نے اللہ کو دیکھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. تو آگے آپ لوگ خود دیکھ لیں. ان اہل تفرقات سے بچیں، خود کو مسلم کہلائیں، دیوبند، اہل حدیث، بریلوی، ان سب سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، خود کو مسلم کہلوائیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں. اللہ عز و جل آپ کو اور ہم سب کو، مجھے، ہم سب کو اس طرح کے جو دجالی فتنے ہیں ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.